یہ جو ہم نے دیکھا کہ حکومت کا اور جماعت اسلامی کا ایک ایگریمنٹ ہوا، جماعت اسلامی نے دھرنا دیا، اس دوران حافظ نعیم الرحمان صاحب کا کنٹینر میں انٹرویو کیا اور انہوں نے کہا کہ جب تک کوئی عملی قدم نہیں اٹھے گا ہم دھرنے کو نہیں ختم کریں گے۔ پھر وہ دھرنا بھی ختم ہوا، ایگریمنٹ بھی ہوا، اس ایگریمنٹ کے بعد بھی اب کوئی مہینہ ہونے کو آ رہا ہے، کوئی پیش رفت ہے؟ حکومت آپ کو سنجیدگی کے ساتھ بجلی کو سستا کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے؟ جو ٹیکسز کا بوجھ تھا تنخواہ دار طبقے پر، اس میں کہیں کوئی ریویو ہو رہا ہے حکومت کی صفوں میں؟ کوئی میٹنگ تو ہم نے نہیں دیکھی آپ کی اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی کی۔ ایک تو بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی اہم موضوع پر یہ پروگرام کیا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ایک تو دھرنا ختم نہیں ہوا ہے، درمیان میں ایک وقفہ ہوا ہے، اس لیے کہ حکومت آئی تھی، وفد بھیجا تھا عوام کے سامنے، میڈیا کے سامنے اور خدا کے سامنے، یہ اعلان کیا کہ ہم اس مسئلے کو حل کر رہے ہیں، اعتراف کیا کہ یہ ایک جینوئن مسئلہ ہے اور یہ کسی پارٹی کا سیاسی مسئلہ نہیں ہے، نہ نیب میں کسی کیس ختم کرنے کا مطالبہ ہے، نہ کوئی اور ذاتی مسئلہ ہے، بنیادی مسئلہ ہے عوام کا، اور عوام کے اس مسئلے کے بارے میں حکومت نے عوام سے وعدہ کیا کہ ہم اس کو حل کر رہے ہیں، اور 45 دن انہوں نے لیے ہیں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی 1 مہینہ تو ہو گیا، کیا حکومت یہ مسئلہ حل کر رہی ہے؟ حکومت کو یہ مسئلہ حل کرنا پڑے گا، اس لیے کہ بجلی کی جو بل ہے وہ عوام کے قوت خرید سے اب بہت زیادہ اوپر گیا ہے، اور آپ ایک نہیں لاکھوں ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جن کے گھر کا کرایہ 25,000 روپیہ ہے اور بجلی کا بل 35 اور 40,000 روپیہ آتا ہے، تو ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی یہ بل ادا کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اور دیکھیں ہم انصاف کی بات کرتے ہیں کہ آپ ٹیکسز نہ لگائیں، جو اصل جنون بجلی کے فی یونٹ پر خرچ آتا ہے اس کے لیے عوام تیار ہے دینے کو، لیکن اگر آپ لاسز کا بوجھ بھی عوام پر ڈالتے ہیں اور کیپیسٹی چارجز کا بوجھ بھی عوام پر ڈالتے ہیں، اور آپ چوری جو ہوتی ہے اس کا بوجھ بھی عوام پر ڈالتے ہیں، تو یہ ناقابل قبول ہے۔ اس لیے 45 دن لیے ہیں اور ہم نے دھرنا ختم نہیں کیا ہے، درمیان میں ایک وقفہ ہوا ہے۔ اگر حکومت نے ہماری بات نہیں مانی تو پھر یہی سڑکیں ہوں گے، یہی چوک اور چوراہے ہوں گے، یہی عوام ہوں گے اور احتجاج ہوگا، لوگوں کے ہاتھ اور عوام کا حکمرانوں کے گریبان ہوں گے۔ صحیح۔ تو سراج صاحب ظاہر ہے کہ اب اس دوران کچھ اقدامات جو حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے وہ پنجاب کی حد تک کہ وہاں 2 ماہ کا ایک ریلیف مل گیا، اب جب 45 دن آپ کے مکمل ہوں گے تو وہاں پر تو وہ ریلیف والا سلسلہ چل رہا ہوگا۔ اب پنجاب کے لوگ تو آپ کے ساتھ نکل کر پھر اس وقت آپ کو جوائن کرنا مشکل ہو جائے گا چونکہ ان کو وہاں ریلیف مل چکا ہے، اب انہوں نے باقی صوبوں پر بھی ایک پریشر کریٹ کر دیا ہے، تو اب یہ کیا صوبائی سطح پر آپ الگ الگ آپ کو دھرنا دینا پڑے گا، یا اس کے بعد ایک کوئی جس طرح پہلے ایک مرکزی دھرنا تھا پھر ہر جگہ چھوٹے چھوٹے دھرنے تھے اسی پلان پر دوبارہ جائیں گے؟ وہی سب کچھ ریہرسل ہوگا جو کہ اس سے پہلے پچھلے مہینے میں اگست کے آغاز میں ہو چکا ہے؟ دیکھیں ہم یہ تجربات ہم کر چکے ہیں، ہم نے 3 دن دھرنا دیا تھا گورنر ہاؤس پشاور پر، پھر 3 دن دھرنا دیا تھا گورنر ہاؤس لاہور، پھر دھرنا دیا تھا بلوچستان میں، پھر دھرنا دیا تھا ہم نے کراچی میں، اور پھر دھرنا دیا ہے ہم نے ابھی پنڈی میں۔ تو یہ مسئلہ صوبائی نہیں ہے، اگرچہ ہم نے صوبائی ہیڈ کوارٹر پر بھی دھرنے دیے ہیں، یہ بالکل ایک قومی مسئلہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت اس کو ایڈریس کر لے۔ مہینے یا 2 مہینوں کی بات نہیں ہے، مسئلہ ہے ساری زندگی کا، پوری عمر کا۔ اب 2 مہینے تو گزر گئے پنجاب میں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا، تو پھر کہاں سے لوگ بل دیں گے، پھر کیسے لوگ برداشت کریں گے؟ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ مستقل طور پر یہ مسئلہ حل ہو، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ حکومت سنجیدگی کے ساتھ IPPs کے معاہدوں پر نظر ثانی کرے۔ آج کی خبر ہے کہ کچھ IPPs کے مالکان نے عسکری قوتوں سے بھی ملاقات کی ہے۔ اچھا، تو یہ مسئلہ عسکری قوتوں سے ملاقاتوں کا نہیں ہے، یہ ہے ایک جنون مسئلہ ہے، حقیقی مسئلہ ہے اور حل کرنے کی بات ہے۔ اور یہ کیسے آپ جسٹیفائی کریں گے کہ آپ کے ساتھ کیپیسٹی ہے، ابھی آپ نے بجلی بنایا نہیں ہے، صرف صلاحیت رکھتے ہیں، وہ بھی آپ کا دعویٰ ہے، اور اس کا بل آپ عوام سے لے رہے ہیں، ہم سے لے رہے ہیں، تو یہ عوام کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اس لیے صوبائی سطح پر بھی ہمارے جلسے جلوس اور پروگرام ہوں گے، اور مرکزی سطح پر بھی ہم نے پیچھا کرنا ہے، تعاقب کرنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ اور سراج صاحب یہ جو وقت 45 دن کا لیا گیا تھا اس میں سے اب جتنا ٹائم گزر چکا ہے
कोई 60-65% इसका वक्त गुजर चुका है, तो अभी वो 60-65% काम तो हुकूमत ने नहीं किया। आप दोनों की कमेटीज़ बैठी थी, उसमें आप लोगों की तरफ से बहुत सारी तजावीज़ दी गई थी कि किस तरह हुकूमत बिजली को सस्ता कर सकती है। आप लोग की भी पूरी एक रिसर्च टीम थी, फरासत साहब से कई मौक़ों पर गुफ्तगू हुई, इस्लामाबाद में भी, कराची में भी, उनकी भी काफ़ी तजावीज़ थी जो हुकूमत के सामने रखी गई हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत हमें उन तजावीज़ पर अमली तौर पर कोई कदम उठाती नहीं दिखाई दे रही है। ये रिलीफ भी जो दिए गए तो सब्सिडी की सूरत में दिए गए, ये कोई बिजली की कीमत तो नहीं कम की गई, ये सस्ती बिजली लोगों को किस तरह से दी जाएगी, ये बता चुके हैं आप लोग इस हुकूमत को? देखिए, वक्त से पहले हम कोई बात नहीं करना चाहते। अब तक तो जिन से हमारे राबते होते हैं या हमसे उनके राबते होते, कहते हैं कि हम लगे हैं, हम जायज़ा ले रहे हैं, हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, हम मालूमात ले रहे हैं, हम मुआहिदों के बारे में सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर रहे हैं। हमें तो वो ये सिग्नल दे रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं और जो मुआहिदा हमने किया है उस पर हम अमल करने वाले हैं। आप कहते हैं कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही हैं, और हम कह रहे हैं कि हुकूमत को करना चाहिए था और करना पड़ेगा। बहरहाल 45 दिन में अगर कुछ दिन भी बाकी है, तो अगर हमने 1 महीना इंतज़ार किया तो 15 दिन मज़ीद इंतज़ार करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि यह मसला हल हो। मसला हमारा कोई ज़ाती मसला नहीं है, न दुश्मनी है, न तासुब नफ़रत की बात है। मसला एक बिल्कुल बुनियादी मसला है कि अवाम का अब बर्दाश्त ख़त्म हुआ है और इससे ज़्यादा हम मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लिहाजा हमारे साथ बैठकर 2 और 2 जमा 4 की तरह हमारे साथ बात करें। और इस वक्त कोई आदमी मैंने ऐसे नहीं देखा उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हो, मुस्लिम लीग के साथ हो, PTI के साथ हो, हुक्मरान किसी भी दड़े के साथ हो उनका ताल्लुक़, कि वो ये समझे कि हाँ IPPs का जो मुआहिदा हुआ है ये ठीक हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी कोताही है, गफलत है पीपल्स पार्टी से भी और मुस्लिम लीग से भी, PTI से भी। ये गलती हुई है कि आपने अपनी हुकूमतों में उनने इस पर नज़रसानी नहीं की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।